میں بتاتا ہوں، دیکھیے مثال، آپ کا بچہ ضد کرتا ہے ایک ماں ہونے کے ناطے اور پھر ایک باپ ہونے کے ناطے، آپ کا بچہ ضد کرتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو چاہیے، تو اس ضد کو یاد رکھیے، کبھی ریپیٹ مت کرنا کسی کے سامنے کہ میرا بچہ ایسی ضد کرتا ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ کے بچے نے ضد کر کے کچھ تو بھی تھوڑا سا رویا، تیز رویا تو سانس رک گئی، تو آپ دیکھیے اب ایک عورت ہونے کے ناطے آپ ایکسپلین کریں، ایک ماں ہونے کے ناطے اپنی والدہ دوسری عورتوں سے، اب وہ ضد کرنا شروع کرتا، آپ بول رہے نہیں باجی اس کو کچھ نہیں بولنا، یہ ضد کرتا پھر سانس روک لیتا پھر فٹس آ جاتے پھر دم ہی۔ اب وہ بچہ وہاں سنتا بات، اچھا مطلب میری والدہ اس کا بڑا ٹینشن لیتی ہے جب میں ایسا کرتا ہوں، تو اگلی بار کیا کرتا ہوں، آپ نے ایک تو پہلے تو کیا کرے ہائپر کر دی، کچھ اس کا دم وم نہیں رکا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بچے جب ایکسٹریم روتے کوئی پسند کی چیز تو ان کی سانس جب ہی آ جاتی ہے، ہاں لائیے، پھر کیسا مطلب وہ آپ کو تنگ کرنے کا، تو آپ نے اس چیز کو کبھی کسی کے سامنے ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ باپ ہونے کے ناطے بچہ بڑا ضدی ہے، اب دیکھیے محفل مجلس میں باپ گیا، کوئی دوسرا بول رہا ہے آپ کا بچہ بڑا ضدی ہے، دادا پہ گیا، دادا پہ پورا خاندانی ہمارا جوش رہتا ہے، ہم لوگ خاندانی ایک دم سنپٹ ہے، بہت غصہ ہے، ہمارے دادا تو کڑالی لے کے نکل جاتے تھے، بعد میں ابا کا معاملہ تب دورہ جب بندوق لے لی تھی، لائسنس بندوق لے کے نکل گئے تھے، میں بھی ویسے ہی ہے، بیٹا تینوں کا مکسچر کے ساتھ آیا، بہت آگے۔ اب یہ بچہ ضد زیادہ کریں گا یا کم کریں گا، میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں، یہ تعریف تھی یا اس کو بگاڑنا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے، لیکن اتنا دکھ رہا ہے کہ اس سے بچہ بگڑنے والا، آپ اس کو کوٹ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے باتوں کو بالکل فنش کر دینا، نیکسٹ ٹائم بچے نے ترسنا کہ میں نے اتنی ضد کیا تو انہوں نے کیا ری ایکشن دیا اس کا، اور والدہ نے بولا کل آپ نے اتنا روتے نا بیٹے، دیکھو زیادہ رونے سے سانس رک جاتی اور کبھی کبھی سانس رکنے سے انسان مر سکتا ہے، دیکھیے آپ کی زندگی آپ طے کیا کرنا، تو وہ اگلی بار بولتا ہے یہ تو ٹینشن ہی نہیں لے میری موت زندگی کا، نہیں بیٹا یہ تو آپ نے طے کیا نا سانس روکنا، میں نے تو گلا نہیں دبایا آپ کا، پھر آپ کیوں کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگلی بار دیکھیے وہ احتیاط کریں گے، بلکہ کوئی دوسرا ہوتا ہے ویسا نہیں کرنا مر جاتے اسے، وہ اور اس کا کوئی ٹینشن گھر میں لینے والا ہے نہیں تو سدھر جاؤ، تو آپ اس کی ضد کو بڑھاتے ہیں، وہ نہیں بڑھاتا ہے، جب آپ اس کی ضد کو کوٹ کرتے ہیں کسی بھی ناطے سے، خالہ ہونے کے ناطے آپ بھانجے کی بھتیجوں کی کوٹ کرے، پھوپھی ہونے کے ناطے یا آپ ماں ہونے کے ناطے بچوں کی کرے، یا دادی ہونے کے ناطے وہ کرے، اور یہاں ایک رول یہ بھی ہوتا ہے، کبھی بڑی عورتیں جو دوسری گھر کی عورتیں ہوتی ہیں جن سے ان کو بدلہ لینا ہوتا ہے، اور جب بچہ کو ایڈ کرتا ہے تو بچے کو بولتے بیٹا تو نے میرا بدلہ لیا، تو نے ایک ماں کی سن لی، حالانکہ وہ بچے کی وہ بھی ماں ہے، تم ساس ہے، مطلب اس کی دادی ہے، لیکن کیا بول رہے بچہ بولتا اچھا ایسا ماں کے ساتھ کرنے دادی کو خوشی ہوتی، مجھے ضد کرنا چاہیے، تو بگاڑنے والا کون ہوا؟ ایک جنریشن دوسری جنریشن کو بگاڑ، کتنی عجیب اور افسوس کی بات ہے۔ میں کبھی کبھی تعجب بھی کرتا ہوں، کسی کے بچوں کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے، اور کسی کی بیٹی کو آپ بے انتہا ناپسند کرتے ہیں، وہ جس کو ناپسند کرتے بہو ہے، اور جس کو پسند کرتے اسی کی بچے ہو، بچے تو اس کے ہیں نا، آپ کے پوتے ہیں لیکن بچے اس سے ہوئے ہو، تو آپ کو وہ پسند نہیں جس کے ذریعے بچے آئے، لیکن وہ بچے آپ کی بغیر آپ کی جان ہے، تو سوچیے یہ بگاڑ کی وجہ تو نہیں بن رہے، ہمارا لاڑ پیار محبت کسی کی دشمنی میں بچوں، آپ دو لوگ مل کر بات کر رہے ہیں، بچے کی کوئی خرابی خامی ہے ضد شرارتیں ڈسکلوز نہیں کریں گے، اس کو ایٹیکیٹ سکھائیں گے۔ ایک واقعہ سنا تھا، آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کسی ہال پہ جا رہے ہیں، شادی وغیرہ ہے، کوئی بڑا ہال ہے، اس کے باہر بلونز والا کھڑا ہے نا، یہ سب کے ساتھ ہوا ہوں گا، جاتے ہی بچہ لٹک گیا، جاتے ہی لٹک گیا انہیں بھائی یہ ہونا، اب آپ ایک کو گود میں دوسرے کھینچ رہے، بیٹا کچھ سمجھ آتا، دو پتنگ ایک ساتھ ہاتھ میں دی تو کیسا ہوگا آدمی کا، اب وہ بچہ آپ کیا کرتے اچھا 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 دے رہی برخا کر دوں گا، آپ کی ساڑی کی میریاں نکال دوں گا، بہت محنت کی ہے آپ نے اس پہ، نہیں بیٹا بس 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 کیا ہونا جلدی لے لو تم، اور آپ نے دلا دیا، نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کو ایکسٹورشن کا طریقہ مل گیا آپ کو نکالنے، اس کا رول یہ ہونا چاہیے جو پریکٹیکلی آپ دیکھیے آزما کے فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ کے بچے نے آپ کو اس جگہ ضد کیا، تو آپ ہال جانے سے پہلے بولے بیٹا ہال کے باہر بلونس والے ہوتے ہیں، پگے کھلونے لے کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو ہم دلائیں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی منع نہیں، لیکن آپ ان دعوت اٹینڈ کریں گے، دعوت سے نکلتے وقت ہم آپ کو جو آپ کی چیز چوائس کی ہوں گی انشاءاللہ ہم خود دلائیں گے، ابو کو بولیں گے، پاپا کو بولیں گے، جو بھی ہے، آپ جاتے وقت ضد نہیں کریں گے، دس از اے پرومس، وہاں جانے کے بعد تھوڑی ضد کریں گے آپ، فوراً پرومس یاد آ گیا، سیکنڈ اس کے بعد یہ ضد کر رہا ہے، رول نمبر 2 آپ اس کو بولیے دیکھیے اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنی عزت سے ڈر کے اس کو بات مانتے ہیں نا، اس کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، سیلف ڈگنیٹی مت آپ بھولیے، وہ بچہ کتنی بھی چھوٹی عمر کا ہو اس کی سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہوتی ہے، وہ ہرٹ ہوتی ہے کتنا بھی چھوٹا رہے، تو آپ اس کو بولیے یہ جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے سامنے میں آپ کو ایک زوردار جو تماچا دے سکتی ہوں، نہیں کروں گی، اگر آپ نے یہ ضد نہیں چھوڑی تو آتے وقت تو میں دینے ہی والی چیز دلانے والی ہوں، لیکن ابھی ضد نہیں کریں گے، تو وہ ڈر جاتا، جہاں آپ ڈر رہے تھے کہ وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ خراب کریں گا، عزت وہ کریں گا، آپ نے اس کو چیلنج کر دیا۔ میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک جگہ میں ایک سفر پہ تھا، ایک بچہ لفٹ میں ابا کے ساتھ تھا اور اس کے والد اس سے بات کرے اور بول رہے بڑے میری عزت میں تو اتارا اوپر چل کے، میری عزت نہیں اتارنا،
اور آج نہیں عزت اتاروں گا تمہاری میں. تو بیٹے کتنا دوں دیکھو, تو بولے 100 ریال دے دو. بولے میرے کو ریال میں بات چل رہی تھی, انہوں نے 100 ریال دیے صرف عزت نہیں اتارنے کے لیے دعوت میں. تو میں نے ان سے پوچھا اوپر جانے کے بعد کیا کرتا ہو ایسا, تو بولے جاتے بولے ویٹر کے ہاتھ میں چیزیں گرا دیں گا, کیک دکھا دو پھیلا دیں گا, اور جان بوجھ کے کرتا اور بولتا عزت اتار دوں گا جلدی پیسے دو. تو میں کیا کرتا, بولے مجلس میں جانے سے پہلے بارگین کر کے پیسے دے کے اوپر جاتا ہوں. یہ آپ کے لیے نیک نامی کی وجہ بنے گی, یہ دنیا میں جائز شہرت کی وجہ بنے گی, یہ آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والی ہوں گی, محبت کرنے والی بنے گی. جب آپ بیمار ہوں گے آپ کا سپورٹ بنے گی, جب دنیا سے چلے جائیں گے مغفرت کی دعا کر کے آپ کے مقام کو ایلیویٹ مطلب بڑھانے کا ذریعہ بنے گی. اور اس کے بعد کی نسلیں اگر اس تربیت کے اثر سے اس اولاد نے حاصل کی اور نسلیں چلیں گی, یہ جتنی جنریشن آئیں گی جنریشنز آپ کے مقام کو مرنے کے بعد بھی اونچا کرتے چلے جائیں گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور یہ ریئل ایسٹ ہے. لیکن ایک افسوس کی بات یہاں یہ بتاتا چلوں کہ امت مسلمہ نے کچھ چیزوں کا غم کرنا سیکھ لیا اور کچھ چیزوں کا غم کرنا ابھی بھی باقی ہے. مطلب کچھ چیزوں کا احساس ان کے دل میں آ گیا اور کچھ احساسات ابھی بھی ڈیولپ نہیں ہوئے. امت مسلمہ نے مال کے نقصان کا احساس سمجھ لیا. جیسے اگر کسی کے پاس کوئی خبر آئے, چلیے بہت بڑی خبر نہیں دیتا ہوں, آپ کے گھر میں یا کسی گھر میں مرغی چوری ہو گئی, تو جس کو پتا چلے گا نا وہ بولے گا اچھا نہیں ہوا, تو مال ضائع ہوا نا. تو مال کے ضائع ہونے پر مطلب آپ کے پاس جو مال و دولت ہے اس کے ضائع ہونے پر, چوری ہونے پر, برباد ہونے پر افسوس کرتے ہیں. کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیا کرتے ہیں آپ لوگ, افسوس جتاتے ہیں اچھا نہیں ہوا. اب چاہے دل میں خوشی ہو رہی, کچھ لوگوں کا ایک الگ مسئلہ ہے وہ حسد کا, لیکن ان جنرل سینس آپ بولتے اچھا نہیں ہوا. تو مال کے ضائع ہونے پر افسوس کرنا ہم نے سیکھ لیا. تو میں یہاں ایک نصیحت کرتا چلوں کہ اپنی اولاد کے ضائع ہونے پر بھی افسوس کرنا ہم لوگ سیکھ لیں. چونکہ امت مسلمہ کے ہم محلوں سے جب گزرتے ہیں کوئی برائی کے معنی میں نہیں ہے, لیکن ہم کو سیکھنا ہے, تربیت تو حاصل کرنا ضروری ہے. جب ہم گزرتے ہیں اور ہمارے بچوں کی بے راہ روی دیکھتے ہیں تو ہم کو وہاں بھی افسوس ہونا چاہیے کہ اولاد کے ضائع ہونے پر افسوس کہاں کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں, بلکہ کبھی کبھار تو اولاد کے ضائع ہونے پر, برباد ہونے پر, غلط کام کرنے کو فخر اور شہرت کی وجہ ہم سمجھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو, مطلب بدنامی ہوئی تو کیا ہوا, ایک نام بھی تو ہوا اس میں, مطلب اس لیول پہ ہم آ چکے ہیں کہ میں بدنام ہوں لیکن نام کتنا اخباروں میں آ گیا نا, چلو کوئی نہ کوئی تو پہچاننے لگ گیا. اب ہم لوگوں اس لیول پر آ چکے ہیں, مطلب یہ ٹی آر پی والا گیم چل رہا ہے ہر طرف, مطلب لوگ اپنی شہرت کے لیے, اپنے نام کے لیے سب کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ افسوس کرنا سیکھنا ہوگا اولاد کے ضائع ہونے پر. آئیے, چونکہ میرا عنوان پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج ہے, بہت حساس ٹاپک ہے, جدید دور میں اولاد کی تربیت میں اور آپ کیسے کریں. تو پہلے آئیے قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کیا چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 میں فرماتا اور کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہارے لیے تمہارے جو ہے مال اور اولاد فتنہ ہے, مطلب آزمائش ہے, ٹیسٹ ہے, ٹرائل بھی ہو سکتا ہے, ٹریبولیشن بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے. آزمائش کئی چیزوں کے معنی میں ہوتی ہے, اچھے لوگوں کے لیے یہ اچھے معنی میں ہوتی ہے اور برے لوگوں کے لیے عذاب کے معنی میں ہوتی ہے. تو ہماری اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے, اور یہ آیت قرآن میں 2 جگہ دہرائی گئی. تو میری اور آپ کی اولاد, اگر یہ نعمت اللہ نے دی تو میرے اور آپ کے لیے کیا یہ اولاد آزمائش ہے. کیسی میں اور آپ تربیت کرتے ہیں, کیا اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں, اس کے ادب اور اخلاق کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں, اس کو کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, اس کو کیسا آپ چھوڑ کر جاتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں. تو یہ آزمائش ہے, یاد رکھیے, یہ ٹیسٹ ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں قابل نے حابل کا قتل کیا, ٹھیک ہے, قابل نے حابل کا قتل کیا. لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اس میں, ہے نا, کیونکہ ایجوکیشن کا سیشن ہے, یہ بھی رکھ دیتا ہوں. تو آپ یاد رکھیے قاف سے قابل اور قاف سے قاتل, ٹھیک ہے, تو آپ بھولیں گے نہیں آپ کس نے کس کا قتل کیا. تو قابل نے حابل کا قتل کیا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, بخاری کی روایت ہے, قیامت تک جتنے مرڈرز ہوں گے قابل کو ایک پارٹ اس کا ملتے رہیں گا, چونکہ اس نے گناہ کی شروعات کی. اولاد آپ کے اور میرے لیے ثواب جاری ہے جب اس کی صحیح تربیت ہو. اگر ہم چلے جائیں اس کی صحیح تربیت کر کے, اور اس کے بعد کی فورتھ کمنگ جنریشنز بھی اگر اس تربیت کی وجہ سے متاثر ہوئی اور اس کی وجہ سے فائدہ اٹھایا, سب کا اجر آپ کو ملتا رہے گا, آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن یہاں یہ بات بھی میں ریمائنڈر دے دوں, یہ آزمائش ایسی بن سکتی ہے میرے اور آپ کے لیے برائی کی سینس میں کہ ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ بگڑ جائے اور یہ بری نکل جائے. میری اور آپ کی آنکھیں تو بند ہو جائیں گی لیکن گناہ کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہونے والا. یاد رکھیں, جب تک اس برائی کی وجہ سے جتنی جنریشنز خراب ہوں گی سب کا ایک پارٹ ملتا رہے گا, چاہے آپ نے سوچ سمجھ کے یہ کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو. کیونکہ قابل نے خون کیا حابل کا, لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پورے جنریشن میں جتنے خون ہوں گے مجھ پہ ایک پارٹ آئے گا. اللہ نے لیکن اس کو ایک حصہ دیا ہے. کیوں؟ تو ایک برائی کی اس نے شروعات کی. تو اگر آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتے ہیں اور ایک برائی کی شروعات اس سے سماج میں پھیلتی ہے اور آنے والی جنریشن اس میں جو ہے مبتلا ہوتی ہے, تو یہ اولاد پھر اس آیت کے تحت آزمائش بن جائے گی, زبردست آزمائش.
تو ہماری اولاد یہ ایک ایسٹ ہے، یاد رکھیں۔ اب ان کی تربیت کب سے کب تک وہ بھی ہم جان لیتے ہیں، تاکہ کبھی ہوتا ہے کب لے جا کر کہاں تک تربیت کرے۔ تو آئیے میں اس بات کو آپ کو واضح کر دوں، اولاد کی تربیت ان کی پیدائش سے ان کی موت تک، یا ان کی پیدائش سے ہماری موت تک۔ کب تک تربیت اولاد کی؟ اولاد کی تربیت مجھے اور آپ کو کرنا ہے ان کی پیدائش سے ان کی موت تک، یا ان کی پیدائش سے ہماری موت تک۔ دلیل یعقوب علیہ السلام کا واقعہ۔ یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، کیا تم تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ یعقوب نے کیا وصیت کی؟ کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت شرک کر رہی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کی وصیت قرآن نے دہرائی، انہوں نے کہا ہے میرے بچوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا ہم اے جو ہے ہمارے والد، ہم ابراہیم کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب ایک اللہ کی بات کریں گے۔ تربیت چالو ہے، مر رہے ہیں، تربیت کرتے جا رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ایشو کی تربیت کرتے جا رہے ہیں، توحید، ایک اللہ کی بات۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو تربیت کب سے؟ ان کی پیدائش سے ان کی موت تک۔ یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ ہے اور وہاں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی لے لیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت پیدائش سے کر رہے ہیں، پھر بچے کی شادی اسماعیل علیہ السلام کی ہو جاتی ہے، وہ گھر آ کر جاتے ہیں، ایک خرابی گھر میں دیکھتے ہیں، وہاں اصلاح کر کے جاتے ہیں۔ تو تربیت کا مرحلہ کبھی میرا اور آپ کا ختم ہونے والا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لے۔ تو وہ مر جائیں گے یا ہم مر جائیں گے، لیکن سلسلہ تربیت کا ختم انشاءاللہ عزیز نہیں ہونے والا، اس بات کو ہم اپنے پلے باندھ لیں۔ ایک زمانہ تھا، لوگوں نے تربیت کا ایک عجیب طریقہ اختیار کر رکھا تھا، وہ غلط تھا۔ کچھ لوگوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے، کچھ بچوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے، سب کے لیے نہیں تھا۔ وہ تربیت کا کیا مرحلہ تھا؟ یہ کام کر دو نہیں تو پیر توڑ دوں گا، یہ نہیں ہو تو ہاتھ توڑ دوں گا، فلاں نہیں کیا تو بیت سے آج جو تمہاری جو ہے ٹانگیں توڑ دوں گا، اور فلاں کر دوں گا، اور یہ کر دوں گا۔ اور ایک مرحلہ گزرا، لوگ بیان کرتے، میرے سامنے بھی لوگ آتے، کبھی افسوس بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی، تعجب بھی ہوتا ہے، میاں ہماری تربیت تو ہماری تربیت کیا تھی؟ وہ تربیت ہمارے پاس تو یہ سسٹم تھا، ہمارے استاد بولے اگر یاد نہیں کی تو چنا لیتے تھے یا پتھر لے کان پہ لگاتے تھے اور ایسا دباتے تھے، سب یاد ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا اگر یہاں کوئی ایسی نرو ہے یا کوئی نس ہے جس کے دبنے سے یاد ہو جاتا ہے تو ٹھیک، تھیراپی ٹھیک تھی، مطلب یہ لرننگ سسٹم ٹھیک تھا کہ یہ سینسیٹیو نرو ہے، دبا دیے تو یاد ہو جاتا، تب تو یہ ٹھیک تھا۔ لیکن نہیں بولے، ویسا نہیں بولے، وہ تکلیف۔ پھر ہم نے یاد کر لی، ہم کو بیٹے مرغا بنائے تو آج ہم یہاں تک پہنچے۔ تو کبھی کبھار سوچ ہوتی ہے اگر آپ مرغا نہیں بنتے نا انشاءاللہ اڑتے تھے، پھر آپ مرغا بنانے کی وجہ سے یہیں تک پہنچے آپ۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں مار نہیں ملتی ہم کو، مسئلہ یہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا سوائے ہمارے رب کو چھوڑ کر۔ تو آپ چونکہ انسانیت کے آخری نبی تھے اور قیامت تک کے لیے تھے، آپ نے بچوں کی تربیت کا طریقہ بتایا ہے، اس میں مار نہیں ہے بھائی، ڈانٹ نہیں ہے، اس میں پھٹکار نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کی والدہ نے ننھے منھے چھوٹے تھے، لا کر خدمت میں دے دیا، اللہ کے رسول کو غلام بنا لیجیے میرے بیٹے کو۔ اور ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا ایک شرف کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ایسی ذات کا وہ غلام بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، 10 سال رہے ان کے پاس، خدمت کرتے تھے، راحت میں رہتے تھے، نمازیں دیکھتے تھے، وضو کے پانی، طہارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے بیت الخلاء تو پانی لے کر ساتھ جاتے تھے، کہتے نہیں میں لے کے چلوں گا ساتھ۔ وہ کہتے 10 سال رہا، 10 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اوف بھی نہیں کہا، مارنا، ابیوز کرنا، ڈانٹنا تو بہت دور کے، اوف کا لفظ انہوں نے مجھے نہیں کہا۔ جبکہ ایک چھوٹا بچہ کیا کیا غلطیاں کر سکتا ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، مجھے بہت زیادہ ایکسپلین کرنے میں، اوف بھی نہیں کہا۔ تو وہ میتھڈ کچھ بچوں کے لیے ہو سکتا ہے، بٹ یہ میتھڈ مارنے کا، وارننگز کا، دھونس دینے کا، ہاسٹل میں بھیج دینے کا، مدرسے میں ڈالنے کا، یہ وارننگز مت دیجیے، یہ کام نہیں کرنے والی، یہ طریقہ درست نہیں، یہ کبھی بھی میتھڈ ٹھیک نہیں تھا، آج بھی ٹھیک۔ اب جدید دور میں جبکہ حالات یہ ہے کہ بچے ایسے ایسے ڈیسیجنز لے لے رہے ہمارے کوئی غلط بیانی پر کہ خبریں یہاں تک آتی ہے کہ فلاں نے اپنی جان لے لی، سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی۔ بچوں کی بات کہہ رہا ہوں، ان والدین پہ کیا گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ لیکن یہ دور بہت مختلف ہے، بہت تبدیل ہو رہا ہے، ہمارے پاس تو ہر چیز بدل رہی ہے۔ اگر آپ ڈیجیٹل دنیا کو نہیں جانتے تو آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن میں یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ اکیلے میں بہت زیادہ کمرے میں رہتا اور انٹرنیٹ اس کے اندر ہے فری ایکسیس، کبھی کبھار چیک کر لیا کریں۔ اگر آپ کا بچہ آپ سے پاکٹ منی نہیں مانگتا اور کہہ رہا ہے کہ میں تو سیلف جو ہے سسٹین کرتا ہوں اس لیے کہ انٹرنیٹ کے تھرو میری انکم ہے، پلیز ایک بار جانچ لیں وہ کیسا ارن کرتا ہے۔ کیونکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو $100 پر آور کماتے ہیں، صرف کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کو ویب کیم کے سامنے بغیر شرٹ کے بیٹھنا ہوتا ہے لڑکوں کو، اور ان کے اکاؤنٹ سے پیسے آ جاتے ہیں، بٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کیا یوز کرتے ہیں ان کی ویڈیوز کو اور کس سے ارن کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیجیٹل ایج ہے، اگر اس ایج کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آپ بہت پیچھے ہیں۔ دوسرا بتا دوں، کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے ایک طبقہ جو ہے وہ 100 سال کا ہوتا ہے، 100 ایئر میں جنریشن چینج ہوتی ہے، ایک طبقہ ہے جو 50 ایئرس میں بدلتا ہے، ایک طبقہ ہے جو 25 سال میں بدلتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کی جنریشن جو چینج ہوتی ہے وہ 18 منتھس کے حساب سے چینج ہوتی ہے، کیونکہ ڈیجیٹل ایج 18 منتھس میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے۔
اور ڈیجیٹل ایج کا اگر خصوصی آپ دیکھیں 18 منتھس میں چیزوں کا میموری ڈبل ہوتی ہے اور سائز ہاف ہو جاتا ہے. یہ آئی ٹی کا رول یاد ہے کہ چیزوں کی میموری ڈبل ہو جائیں گی، سائز ہاف ہو جاتا ہے نا. اور 10 ایئرس تو لیپ ہوتا ہے آئی ٹی کے اندر، مطلب ایک جنریشن سے بالکل دوسرے فیز لیپ. اور اس کی مثال آپ کو دوں، اگر آپ کے بازو بیٹھنے والا مرد یا عورت اگر آج فون نکالتا ہے اور فون کے نمبر ڈال کے ٹی 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 کی آواز آتی تو آپ پلٹ کے دیکھتے کون سے بٹن والا فون ہے. تو کون سی دنیا میں تم کون یوز کرتا ہے یہ فون جسے 1 2 3 4 لکھا ہوا آتا ہے اور جس کے بٹنز ہوتے ہیں؟ ابھی تو وہ ایج ہے جس کے اندر صرف آپ کو سوائپ کرنا پڑتا. عام زبان میں لوگ بہت اس کو بولتے ہیں انگلیاں کرتے بیٹھنا پڑتا، بہرحال غلط لفظ، لیکن سوائپ کرنا پڑتا. یوں کیا یوں کیا یوں کیا اور یوں کیا. تو اب آپ دبانے کی ایج سوچئے. یہ فون کتنے پرانے ہیں؟ ہمارے دادا نے کبھی دیکھے تھے وہ فون جب ہم ان زمانے میں دیکھے تھے؟ نہیں، آپ نے خود استعمال کیے ہیں. 10 ایئرس میں دیکھیے کیا چینج ہوگا. اس کے بعد کے 10 ایئرس کیا تبدیلی لائیں گے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے فون بھی استعمال نہ کریں. اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ایک لائٹ ہوگا، ایک لائٹ امیٹنگ کوئی چیز ہوگی جس کا امیج کسی چیز سے پڑیں گا، آپ اس پہ پورے فنکشن کریں گے اور وہ ایکٹ کریں گا. جس طرح سے فزیکل ہے وہ فزیکل سے بھی نکل کر وہ لائٹ کے تھرو پورے ٹرانسمیشن ہو جائیں گے اور فیس بدل جائیں گا. آپ نے دبایا وہ کسی امیج پر، آپ نے یہاں دبایا، آپ کا ٹیبل آپ کا فون ہے، آپ کا ہر چیز جہاں امیج پڑتا ہے. یہ ایج میں آپ جانے والے ہیں. اور اس ایج میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سنبھالا، یہ ریئل ایسٹ کو ڈیولپ کرنے پہ دھیان نہیں دیا تو خسارے میں ہوں گے نہیں ہوں گے ہم. تو والدین جو ہے نا اپنے آپ کو بہت جلدی چینج کریں، اپڈیٹ ہو. ماحول، سماج کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیا جا رہا ہے، یہ چکر میں نہ بیٹھے ارے یہ تو ابھی 50 سال میں ایک جنریشن چینج ہوتی ہے، 50 ایئرس والا زمانہ گیا، 10 ایئرس میکسیمم ایک جنریشن چینج ہونے کو آج لگتا ہے. تو لہٰذا میری ایج میں ابھی 4th جنریشن دیکھ رہا ہوں میرے حساب سے. میری ایج کا اندازہ بھی آپ نے لگا لیا ہوگا. ٹھیک ٹھیک 10 سال کا ایک اگر جنریشن ہے، 39 ہو چکی ہے. ٹھیک، تو آپ اندازہ لگائیے. تو اب آپ وہ اس میں نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک، تو اب آپ کو مستعد ہو کر تیاری کرنا. آئیے کچھ پوائنٹس، کچھ نکات آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھتا ہوں اس امپورٹنس کو سمجھنے کے بعد کہ ڈیجیٹل ایج میں پیرنٹنگ جو ہے بچوں کے والدین ہونا، اس کے کیا تقاضے ہیں، کتنی اہمیت ہے اور کون سے پوائنٹس کو آپ خاص طور سے اپنے ذہن میں رکھیں گے تاکہ انشاءاللہ عزیز اگلی جنریشن، اگلی نسلوں کو ویسے ہم نرش کر سکے، ویسے ان کو جو ہے تیار کر سکے جیسا مطلوب ہے دینی اعتبار سے اور جیسا فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ عزیز دنیاوی اعتبار سے. اچھا ایک بات اور کلیئر کر دوں، دین پر چلنے سے آپ دنیا میں پیچھے نہیں رہتے. یاد رکھیں رب کو خوش کر کے آپ پیچھے کبھی نہیں ہو سکتے. بات آپ طے. اللہ کو خوش کر کے کیا کوئی دنیا میں پیچھے رہا ہے؟ ہاں، پیچھے دکھ سکتا ہے اور رہتا نہیں. یہ بات یاد رکھیے اپنی جگہ. دکھ سکتا ہے آپ کو کہ میں نے تو یہ کر لیا تو میں نے یہ چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا تو آج میں یہاں ہوں اور میرا ایک دوست وہیں پڑا ہے. لیکن ریئل سینس میں یاد رکھیے کامیاب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے الہامی دین کو پہچانا، اس پہ عمل کیا، اس کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے. تو ٹیمپرری طور سے ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے کچھ چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ آگے نکات کی طرف جاؤں ایک پوائنٹ اور کلیئر کر دوں جو مجھ سے پہلے جو ہے سرفراز خان صاحب نے جو ہے اس کو وضاحت کی. لٹریٹ اور ایجوکیٹ کا یہ جو ڈفرنس ہے اس کو سمجھنا ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ یہ ڈگریز ہونا ایک اچھی بات ہے لیکن ڈگریز ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک آدمی اگر ایک گاڑی کو اچھے سے بناتا ہے تو وہ میکینکس کے اپنے اس فن میں ایجوکیٹڈ پرسن ہے اور وہ ہو سکتا ہے بہت ارن بھی کرتا ہوں اس کے اندر، وہ ایجوکیٹڈ ہے. ایک آدمی اگر اچھا اسپورٹس مین ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ اسپورٹس میں ایجوکیٹڈ ہے اور اس فیلڈ کا وہ ماہر ہے، اس میں آگے بڑھ سکتا ہے. ایک آدمی اگر جھاڑو دیتا ہے، اس کو پرفیکشن ہے، اس کو پتا ہے کون سا صفائی کام کیسا کرتے ہیں تو وہ ایجوکیٹڈ ہے اپنے اس فن کے اندر، گو وہ لٹریٹ نہیں ہے. کوئی ڈگری نہیں دی گئی اس کو کہ ہاں یہ بی اے ان جو ہے سویپنگ ہے یا جو ہے ڈپلوما ان رومنگ ٹیکنالوجی ہے، کچھ نہیں، وہ نہیں ہے، بٹ وہ اپنے اس فن میں ایجوکیٹڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہ یونیورسٹیز اور اسکول کا ایک سسٹم بنایا گیا تاکہ لوگوں کے پاس ڈگریز ہو جس سے ہم جانچ بھی سکے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے، لیکن یہ ہونا ضروری نہیں ہے، جس کی دلیل آپ اپنے گھروں میں ان بوڑھے لوگوں کے طرف دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے دادا، آپ کی دادی، آپ کے نانا، آپ کے نانی، آپ کے والدین کی شکل میں. وہ اسکول ہو سکتا نہیں گئے ہوں گے لیکن اللہ گواہ ہے وہ آج بھی آپ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں. آپ کو چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے چیزیں میں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں مسٹیک کر رہے ایسا مت کرو. ان کے تجربات تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو ایجوکیٹڈ نہیں ہے؟ وہ بہت ایجوکیٹڈ ہے. ہاں ایک بات ہے لٹریسی آپ بول سکتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں. تو یہ بات آپ سمجھ لیا تھا کہ اب آئیے پیرنٹنگ جو ڈیجیٹل ایج کے اندر ہم کیسے کریں گے. میں کچھ پوائنٹس رکھوں گا آپ کے سامنے سرسری، آپ اس کو جو ذہن میں رکھیں. جدید دور میں کیسی تربیت کریں گے اور اس کے لیے کیا چیز آپ دھیان میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، ہماری جو ہے یہ جو اسپیچ کا جو میرا پارٹ ہوگا پورا بچوں کے نقطۂ نظر سے ہوگا. سمجھ رہے آپ کہ وہ کیسا سوچتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے اور وہ کیسا سوچتے ہیں ایسا ہے. اب آپ اپنے آپ کو بچوں کی جگہ رکھ کے اپنے والدین کی طرف مت سوچیے، ڈائریکشن ادھر مت لے جائیے، ڈائریکشن نیچے کی طرف. تو کبھی ہوتا ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ پہلے زمانے مارتے تھے تو اب آپ اپنے بچوں کو مارنا
کم کرنا چھوڑ کر آپ یہ سوچتے میری امی نے کتنا مال، آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ اپنا ڈائریکشن چینج کرنا ہے، مطلب ہمارے ساتھ کیا ہوا نہیں دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے اس پر ہے۔ تو پوائنٹس کبھی کبھی ایسے لگتے ہیں کہ بچوں کے سپورٹ میں بول رہا ہوں، میں بچوں کو باغی کر رہا ہوں، نہیں، میں ان کا نقطہ نظر رکھوں گا، ان کا اینگل سوچنے کا، اور آپ کو کیا کرنا ہے اس اینگل سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلی چیز جو بچوں کو اس ڈیجیٹل ایج میں آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اوور آل ہم کو بات کرنا ہے، کوئی